السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین۔ آج کا ٹاپک ہے نماز کی اہمیت۔ نماز کی اہمیت آج دن میں بھی میری کچھ دوستوں سے بیٹھک میں بات ہوئی تو بہت سارے لوگوں کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف مسلمان ہونا اور جنت میں جانا ہے، کلمہ پڑھ لیا اور ہماری بخشش ہو گئی۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ مدثر کی آیت مجھے ابھی یاد نہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا، سورہ مدثر میں ڈسکرپشن میں بھی بعد میں دے دوں گا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل جنت دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز جو ہے جہنم میں لے آئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو فرماتا ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو بھی فرمان ہے وہ حق ہے۔ اگر اس کی کسی ایک بات کو بھی آپ پس پش ڈالتے ہیں تو ایمان سے آپ خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہمیں اعتقاد رکھنا چاہیے کم از کم۔ نماز ایک تو نماز نہیں پڑھتے، اوپر سے ہم وہ شیطانی قول و قوال اکٹھے کر کے اور بہت سارے پتہ نہیں کہاں کہاں کے یہ کتب اور فلانے نے یہ کیا تھا، فلاں نے وہ فلاں ولی اور فلاں ولی اس نے ایسے کیا تھا، تو وہ تو اس کے پاس اتنی کرامات تھی، آپ کو کیا بتا اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا، وہ نماز کیسی پڑھتا تھا، کیا کرتا تھا، کیا نہیں کرتا تھا۔ آپ اپنی فکر کریں، ہم سب کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جی وہ ایک کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کا قبول کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند حدیث ہے کہ کوئی عمل قبول ہوتا ہی نہیں جب تک نماز قبول نہ ہو۔ تو نماز کیسے، جو بندہ پڑھتا ہی نہیں اس کی نماز کہاں سے قبول ہوگی؟ نماز کی قبولیت کے لیے نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونا، اس کے آگے سر بسجود ہونا لازم ہے۔ اگر ہم دنیاوی پہلو کی طرف جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر لیے ہیں، مسلمانوں میں سے بتائیں کس نے کمال کیا ہے موجودہ دور کے مسلمانوں میں سے؟ مطلب ریسنٹلی آپ 1500 سال سے، مطلب 1000 سال سے لگا لیں، پچھلے 300-400 سال جو اسلام کے شروع میں تھے اس میں سائنسدان بھی نکلے، ڈاکٹر بھی نکلے، وہ بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ تھے، بے شک ان کی مرہون منتیں آج کے ایجادات، لیکن آج کے مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ سوائے عیاشی کے، سوائے تفرقہ بازی کے، سوائے قتل و غارت کے کچھ کر پائے نہیں۔ آپ اپنے گھر میں اپنے تک جس موبائل سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، جس کیمرے سے ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ کس کی ایجاد ہے؟ انگریز کی۔ یہود و نصارہ کی ایجادات ہمارے گھر میں آگے پیچھے ساری آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ انسانیت کے لحاظ سے وہ ہم سے بہتر ہیں، قانون کی پاسداری میں وہ ہم سے بہتر ہیں، لیکن کیا قرآن کی روح سے وہ جنت میں جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ کہ ان کا اللہ پر اعتقاد نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم الرسل نہیں مانتے، تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ دوسری طرف ہم ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم مان رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی؟ ماننا یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے مان لیا، زبانی اقرار نہیں۔ جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو من و ان نہیں مانتے تو ہم کیا ہیں؟ لٹکے ہوئے ہیں بیچ میں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ ہماری دنیا ہے نہ ہماری آخرت ہے۔ ہم آج کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ مسلمان پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، یہ جو آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھ رہے ہیں عیاشیاں کرتے، یہ مسلمانوں کی لسٹ سے خارج ہیں۔ یہ بڑے بڑے لوگ، یہ میں اب نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جتنے بھی آپ لوگ دیکھیں گے یہ اسلام کی لسٹ سے اور یہ بالکل مسلمان کی لسٹ سے خارج ہیں، اور اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے۔ ایک لندن میں جا کے کہتا ہے کہ وہ پکا مسلمان ہے، دوسرا جا کے کہتا ہے یہ پکا مسلمان ہے، اور یہاں پاکستان میں آ کے کیا کہتے ہیں؟ یہ یہودی ہے، یہ یہودی ہے۔ جہاں پہ اس بندے کو یہودی کہہ رہے ہوتے ہیں اور انگریزوں کے سامنے جا کے کہتے ہیں یہ پکا مسلمان ہے، ہم پکے مسلمان نہیں ہیں۔
ہم تو آپ کے ساتھ والے ہیں، یہ صورتحال ہے ہمارے حکمرانوں کی، ان پہ نہ جائیں۔ ہم نے اپنی قبر کی فکر کرنی ہے، نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنی ہے، اور دوسروں کو بھی اس راہ راست پہ لانا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ایک سوچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کیا بتاتی ہے، یہ تفرقہ بازی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بتاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اگر اسوہ حسنہ ہے تو ان کی زندگی سے ہمیں سبق سیکھنا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، تو اسی میں نجات ہے، اس کے علاوہ نجات کہیں نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو ہم یہ پہاڑ ملا دیں اور ان کو غرق کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے دل میں یہ درد ہونا چاہیے کہ جتنی بنے نوع انسان ہے اس کو جنت کی طرف لے کے جائیں۔ ہم تو آپس میں ہی بٹے ہوئے ہیں، یہ فرقہ وہ فرقہ، یہ جہنمی وہ جہنمی، ہم جنتی، سارے یہی کہہ رہے ہیں ہم جنتی۔ لیکن کیا ہے کہ عملی طور پر کوئی بندہ یہ اپنے فرقے میں بھی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ نماز پڑھیں، اچھے کام کریں، برے کاموں سے بچیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، کامل یقین کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ